بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ کے علم کے لیے قربانی اور محبت۔ حضرت ابو ہریرہ کا شمار ان عظیم صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو علم دین کی خدمت اور احادیث کی حفاظت کے لیے مشہور ہیں۔ آپ کی زندگی علم کی محبت اور قربانیوں کی اعلیٰ مثال ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے اخلاص اور محنت سے دین کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ ابتدائی حالات۔ حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر تھا۔ آپ کا تعلق قبیلہ دوست سے تھا جو یمن کے قریب واقع تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ ایک عام انسان تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد آپ کی زندگی کا مقصد دین کی خدمت اور علم کا حصول بن گیا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اور مدینہ منورہ ہجرت کی۔ اس وقت آپ کے پاس نہ کوئی مال تھا اور نہ کوئی خاندانی سہارا۔ آپ کی زندگی نہایت سادہ اور فقر میں گزری، لیکن آپ نے کبھی حالات کا شکوہ نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں وقت۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی زندگی کے 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ اس دوران آپ نے ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہ کر ان کی باتیں سنی اور انہیں یاد کیا۔ آپ کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ علم حاصل کریں اور اسے امت تک پہنچائیں۔ آپ کا کہنا تھا، میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہتا تاکہ کوئی بات یاد کرنے سے رہ نہ جائے۔ بھوک اور صبر کی آزمائش۔ حضرت ابو ہریرہ اکثر بھوک کی شدت سے بحال ہو جاتے تھے۔ ایک واقعہ کے مطابق آپ مسجد نبوی میں بھوک کے باعث بے ہوش ہو گئے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ آپ بیمار ہیں، حقیقت میں آپ کئی دن سے بھوکے تھے۔ ایک دن آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بھوک کی شکایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کھجوریں کھلائیں اور دعا کی کہ اللہ آپ کی یادداشت کو مضبوط کرے۔ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ کو احادیث یاد رکھنے کی غیر معمولی صلاحیت عطا ہو گئی۔ احادیث کی حفاظت۔ حضرت ابو ہریرہ نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں۔ آپ کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 5374 ہے، جو تمام صحابہ سے زیادہ ہے۔ آپ نے ہمیشہ اپنی روایت میں سچائی اور احتیاط کا دامن تھامے رکھا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کو اتنی زیادہ احادیث کیسے یاد رہتی ہیں؟ آپ نے جواب دیا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ میں جو کچھ سنتا ہوں بھولتا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اپنے کپڑے پھیلائے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فوراً اپنا کپڑا پھیلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم عطا کیا اور دعا کی کہ یہ علم کبھی نہ بھولے۔ زندگی کا مقصد۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی زندگی کا مقصد دین کی خدمت اور علم کی ترویج بنایا۔ آپ نے دنیاوی مال و متاع کی خواہش ترک کر دی اور آخری دم تک علم دین کو عام کرتے رہے۔ کہانی کا پیغام۔ یہ کہانی ہمیں صبر، علم کی محبت اور دین کی خدمت کے لیے قربانی دینے کا درس دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی زندگی ان لوگوں کے لیے ایک مثال ہے جو دین کے لیے محنت کرنا چاہتے ہیں۔